السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم کا ایک اہم سبق ہندوستان کی آب و ہوا پر بحث و مباحثہ کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جگت گلبرگہ جنوب۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم ہندوستان کی آب و ہوا اور موسم کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ملک ہندوستان کی آب و ہوا کس قسم کی ہے۔ ہمارے ہندوستان کی آب و ہوا کو مانسونی قسم کی آب و ہوا کہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے بیشتر علاقے مانسونی خطے میں شامل ہیں اور ہندوستان کی آب و ہوا پر مانسونی ہواؤں کا کافی اثر پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں کی آب و ہوا کو مانسونی آب و ہوا کہیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں لفظ مانسون کس زبان سے آیا ہے؟ وہ آیا ہے عربی زبان سے۔ مانسون کے معنی عربی میں موسم کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کی آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل کیا کیا ہیں، یعنی ایسی کون سے اجسام ہیں جو ہمارے ملک کی آب و ہوا پر اثر ڈالتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے آبی اجسام۔ پیارے بچوں، آبی اجسام میں آتے ہیں سمندر، بحر، ندیاں، دریا، جھیلیں وغیرہ۔ سیلابی خصوصیات، دوسرا جو عوامل ہے وہ سیلابی خصوصیات، یہ بھی ہمارے موسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم وہ مانسونی ہوائیں ہیں۔ بازو جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں وہاں تیر کے نشان بتلائے گئے ہیں جو ہواؤں کے آنے اور جانے کا رخ بتلا رہی ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے ملک ہندوستان کی آب و ہوا کی کئی قسمیں ہیں۔ اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں ہمارے ملک میں پائے جانے والے موسم کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ تو اس کی تفصیلات دیکھیں گے۔ پہلا موسم آتا ہے موسم سرما، جو شروع ہوتا ہے دسمبر تا فروری کے مہینوں تک۔ نیکسٹ جو مہینہ آتا ہے وہ موسم گرما، جو مارچ سے شروع ہو کر مئی میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں موسم گرما کی عکاسی وہ کر رہی ہے۔ تیسرا موسم آتا ہے موسم بارش، جو جون سے شروع ہوتا ہے وسط ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ اگلا جو موسم آتا ہے بچوں، اسے ہم موسم پسپائی مانسون کہیں گے۔ پسپائی کا مطلب ہے واپس لوٹتا ہوا مانسون، جو شروع ہوتا ہے ستمبر سے اور نومبر کے مہینے میں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ کو یہاں پر 4 موسموں کے بارے میں یاد رکھنا ہے: موسم سرما، موسم گرما، موسم بارش، اور چوتھا موسم ہے موسم پسپائی مانسون یا واپس لوٹتا ہوا مانسون یا بارش کے مہینے۔ تو یہ ستمبر اور نومبر میں ہوتے ہیں۔ اب ہم ایک ایک موسم کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ موسم سرما، اس موسم میں سورج کی شعاعیں جنوبی نصف کرے پر عمودی پڑتی ہیں۔ اس موسم میں سورج کی شعاعیں جنوبی نصف کرے پر عمودی پڑتی ہیں۔ عمودی کا مطلب ہے سیدھی پڑتی ہیں، جبکہ ہندوستان پر ترچھی پڑتی ہیں۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا ملک ہندوستان شمالی نصف کرے میں پایا جاتا ہے۔ جنوبی نصف کرے پر عمودی پڑتی ہیں اور شمالی نصف کرے پر ترچھی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے درجہ حرارت اور رطوبت میں کمی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ہم موسم سرما میں دیکھتے ہیں کہ سورج کی شعاؤں میں گرمی اور تپش کم پائی جاتی ہے۔ عموماً آسمان صاف دکھائی دیتا ہے۔ شمال کے حصے میں یعنی ہندوستان کے شمالی حصے میں موسم بہت زیادہ سرد رہتا ہے، تو ہندوستان کے جنوبی حصے میں قدرے کم سرد ہوتا ہے، یعنی گرمی پائی جاتی ہے، مگر جھلسانے والی گرمی نہیں ہوتی۔
تو پیارے بچوں یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھ لیجئے، ہمارے ملک ہندوستان کا سب سے شدید سرد موسم ہوتا ہے جنوری کا مہینہ۔ اس مہینے میں سردی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کارگل کے قریب ڈارانس ایک مقام ہے، وہاں پر پارہ -60 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ یہ جموں کشمیر کے ہمالیہ میں واقع ایک مقام ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ سردی پائی جاتی ہے اور موسم سرما میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ کہیں کہیں صبح کے وقت شبنم پڑتی ہے اور کہر پایا جاتا ہے، آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس موسم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہے، سورج چمکتا ہوا نکلتا ہے اور تپش کم رکھتا ہے۔ کہیں کہیں پر بارش بھی ہوتی ہے، مگر موسم سرما میں پورے موسم کی صرف 2% بارش ہوتی ہے۔ اب ہم اگلے موسم کے بارے میں جانیں گے، وہ ہے موسم گرما۔ اس موسم میں شمالی نصف کرے پر سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں، اس لیے ہندوستان میں درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ اس موسم میں خشک اور جھلسانے والی گرمی پائی جاتی ہے۔ آپ لوگ یہاں پر یہ بھی نکتہ یاد رکھ لیجئے، ہمارے ملک ہندوستان کا گنگا نگر جو راجستھان میں پایا جاتا ہے، وہاں پر سب سے زیادہ درجہ حرارت پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موسم گرما میں وہاں پر 49.4 ڈگری سیلسیس تک پارہ پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ ہمارے ملک کا سب سے گرم علاقہ مانا جاتا ہے۔ موسم گرما میں چند علاقوں میں بارش ہوتی ہے، وہ بھی خاص کر دوپہر کے بعد بارش ہوتی ہے۔ اس بارش کو اتر پردیش میں اندھیر کا نام دیا گیا ہے۔ تو گرما کی بارش کو کیرلا میں آموں کی بوچھاڑ کہا جاتا ہے۔ تو مغربی بنگال میں موسم گرما کی بارش کو کال بیساکھی کہا جاتا ہے۔ ہماری ریاست کرناٹک میں موسم گرما کی بارش کو ہو مڑے کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں یہ چاروں نکات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، اکثر سوالات اس پر آئے ہیں، معروضی سوالات میں پوچھا گیا ہے کہ اتر پردیش میں موسم گرما کی بارش کو کیا کہتے ہیں اور کیرلا میں کیا کہا جاتا ہے، یا پھر کال بیساکھی گرما کی بارش کو کس ریاست میں کہا جاتا ہے، ایسا بھی آپ کو پوچھا جاتا ہے۔ موسم گرما میں جو بارش ہوتی ہے اکثر دوپہر کے بعد ہوتی ہے اور اس میں بجلیاں زور زور سے کڑکتی ہیں اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اولے بھی گرتے ہیں۔ اس موسم میں 10% بارش ہوتی ہے۔ اگلا جو موسم آتا ہے وہ ہے موسم بارش۔ یہ شروع ہوتا ہے جون سے ستمبر کے مہینوں میں، خاص کر جنوب مغربی مانسونی ہواؤں سے ہمارے ملک میں بارش ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس موسم کے آنے تک موسم گرما اختتام کو پہنچتا ہے، درجہ حرارت حد سے زیادہ ہوتا ہے، ایسے وسطی ہندوستان میں کم دباؤ کا علاقہ بن جاتا ہے۔ کم دباؤ کا علاقہ کا مطلب ہے ٹھنڈی ہوائیں سمندروں سے نکلتی ہیں، اس وقت موسم گرما جہاں پر خشکی ہوتی ہے وہاں پر زوروں پر ہوتا ہے، ہوا ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو ہم کم دباؤ کا علاقہ کہیں گے۔ تو دوسری جانب بحر ہند میں دباؤ بڑھنا شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آبی بخارات اور نمی سے بھری ہوائیں مغرب سے چلنا شروع ہوتی ہیں۔ انہی مغرب سے چلنے والی ہواؤں کو مغربی مانسونی ہوائیں کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے بیشتر علاقے میں
بہت بڑے علاقے میں مغربی مانسونی ہواؤں کی وجہ سے ہی بارش ہوتی ہے، اور موسم بارش کے مہینوں میں 75% بارش ہوتی ہے۔ جون سے ستمبر کے مہینوں میں ہی بہت زیادہ بارش ہم دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، موسم بارش جو ہوتی ہے وہ مغربی مانسون کی 2 شاخوں سے ہوتی ہے۔ ایک شاخ کو بحر عرب کی شاخ کہتے ہیں، دوسری شاخ کو خلیج بنگال کی شاخ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوائیں تقسیم ہو کر جب جنوب سے چلنا شروع کرتی ہیں تو تقسیم ہو جاتی ہیں، تھوڑی خلیج بنگال سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوتی ہیں، تو اس شاخ کو ہم خلیج بنگال کی شاخ کہیں گے۔ ایک جو ہے شاخ ایک جو ہے ہواؤں کا ایک جھونکا جو بحر عرب سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوتا ہے، اس کو ہم بحر عرب کی شاخ کہیں گے۔ یہاں پر میں نے نقشے میں بتلانے کی کوشش کی ہے، یہ جو ہے خلیج بنگال کی شاخ ہے، اور یہ جو شاخ آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ بحر عرب کی شاخ ہے، یعنی ہوائیں اس رخ سے ہندوستان میں داخل ہوتی ہیں۔ بحر عرب کی شاخ سے مغربی گھاٹ اور مغربی علاقوں میں شدید بارش ہوتی ہے، تو خلیج بنگال کی شاخ سے آسام اور میگھالیہ میں شدید بارش ہوتی ہے۔ یہاں پر جو نیلا حصہ آپ کو نقشے میں دکھائی دے رہا ہے وہ بہت زیادہ بارش کا علاقہ ہے۔ نیچے جو آپ پائی چارٹ دیکھ رہے ہیں وہ مہینوں کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ جون، جولائی، اگست میں سب سے زیادہ جو ہے بارش ہوتی ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ یاد رکھ لیجئے، موسنریم جو میگھالیہ میں پایا جاتا ہے، یہ علاقہ سب سے زیادہ بارش کا علاقہ ہے۔ آپ کو 2 باتیں یاد رکھنی ہیں، سب سے سرد مقام ہے ڈارنس، سب سے گرم مقام ہے گنگا نگر، سب سے زیادہ بارش رکھنے والا مقام ہے موسن ریم۔ پہلے چراپونجی ہوا کرتا تھا، مگر اب موسن ریم سب سے زیادہ بارش حاصل کرنے والا علاقہ ہے۔ اگلا جو موسم آتا ہے بچوں وہ ہے موسم پسپائی مانسون۔ یہ شروع ہوتا ہے اکتوبر کے ابتدا میں اور نومبر میں آ کر یہ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر ستمبر کے وسط سے بھی یہ شروع ہو سکتا ہے۔ اکتوبر کے ابتدا میں درجہ حرارت میں گراوٹ کی وجہ سے زمین کے ایک بڑے حصے پر کم دباؤ کا علاقہ بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جنوب مغربی مانسونی ہوائیں واپس لوٹنے لگتی ہیں۔ واپس یعنی جس طرح ابھی آپ دیکھیں داخل ہوئی تھیں، اب وہ ہندوستان سے واپس نکلتی ہیں۔ اسی جو ہے حالت کو پسپائی مانسون کہا جاتا ہے۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں سیلاب کی خصوصیت بنتی ہے، خاص کر واپس لوٹتا ہوا مانسون یا پسپائی مانسون تمل ناڈو، آندھرا پردیش، اڑیسہ کے ساحلوں پر شدید بارش برساتا ہے، جس سے خلیج بنگال میں طوفان آتے ہیں اور یہ تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ خاص کر اڑیسہ، آندھرا پردیش اور تمل ناڈو کے ساحلوں پر موسم پسپائی مانسون میں بھاری تباہی ہم دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ہمارے ملک ہندوستان میں بارش کی تقسیم۔ بارش کی تقسیم کی بنیاد پر ہندوستان کو 3 منطقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، جو بہت زیادہ گہرے رنگ سے دکھایا گیا ہے وہاں زیادہ بارش ہے، کم گہرا رنگ اوسط بارش کا علاقہ ہے، بالکل کم رنگ جو ہے وہ کم بارش کا علاقہ ہے۔ سب سے پہلے ہم کم بارش کے علاقے کون سے ہیں وہ دیکھیں گے۔ ایسے علاقے جہاں پر 50 سینٹی میٹر سے بھی کم سالانہ بارش ہوتی ہو، ان علاقوں کو کم بارش کا علاقہ کہیں گے۔ یہ علاقہ کہاں پر آتا ہے؟ یہ آتا ہے تھار کے ریگستان، مغربی پنجاب، گجرات کا
کاشتکار کا علاقہ۔ اس کے بعد راجستھان کے جیسلمیر کے روئیلی میں سب سے کم بارش ہوتی ہے، وہ ہے 8.3% سالانہ بارش۔ تو اب یہاں پر آپ کو 4 نکات یاد رکھنے ہیں۔ سب سے زیادہ سرد مقام ڈارنس کارگل کے قریب، سب سے زیادہ گرم مقام راجستھان کا گنگا نگر، سب سے زیادہ بارش حاصل کرنے والا علاقہ موسنریم میگھالیہ میں، سب سے کم بارش حاصل کرنے والا علاقہ راجستھان کے جیسلمیر کا روئیلی۔ یہاں پر صرف 8.3% بارش ہوتی ہے۔ اگر ہم اوسط بارش کا علاقہ دیکھیں گے، جہاں پر 50 سینٹی میٹر سے 100 سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے، یہ تقریباً ہمارے شمالی پنجاب سے لے کر کنیا کماری تک پھیلا ہوا ہے۔ تقریباً ایک بڑا علاقہ اوسط بارش کا علاقہ ہے۔ اب ہم بہت زیادہ بارش حاصل کرنے والا یا شدید بارش حاصل کرنے والے علاقے کے بارے میں جانیں گے۔ یہاں پر بارش 100 سینٹی میٹر سے لے کر 250 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ یہ علاقہ ہوتا ہے مغربی گھاٹ کا تنگ علاقہ، جموں کشمیر سے لے کر ہماچل پردیش تک کا علاقہ، اور شمالی اتر پردیش، بہار اور مغربی بنگال۔ اب آپ یہاں پر پھر ایک بات یاد رکھ لیجئے، میگھالیہ کا موسنریم سب سے زیادہ بارش حاصل کرنے والا علاقہ۔ اس کے ساتھ ساتھ مغربی ساحلی علاقوں میں بھی شدید بارش ہوتی ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں سدا بہار اور گھنے جنگلات، خوبصورت وادیاں، ہمیشہ بہنے والی ندیاں اور ماحولیاتی توازن کا علاقہ پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے بعد اس سبق پر بنایا گیا کوئز بھی ضرور اٹینڈ کیجئے تاکہ آپ مکمل سبق کو سمجھ سکیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔